اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اپنے پروگرام کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری اگلی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے حرم سے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب اگلی تلاوت ہم سنیں گے قاری عمر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب ہم اقصیٰ سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا سنا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوبارہ شروع کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، اب ہم بچوں سے کچھ اسلامی سوالات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا
ناظرین اب ہم بچوں سے کچھ اسلامی سوالات کرتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا سوال حرم آپ سے ہے کہ حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پیدائش کی خوشخبری قرآن پاک میں دی گئی، تذکرہ کیا گیا، وہ کس سورہ میں ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 31 میں۔ سورہ ہود آیت نمبر 71 میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انسان کے جسم کے کس حصے میں زہر ہوتا ہے؟ زبان میں۔ زبان میں، بالکل درست۔ قرآن میں کس قوم کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ بہت مشہور قوم ہے بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ حرم آپ یہ بتائیں کہ قاری کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قاری اسے کہتے ہیں جس نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ قرأت کے ساتھ حفظ کیا ہو، اسے قاری کہتے ہیں۔ بالکل درست، قاری اس کو کہتے ہیں جس نے حفظ کیا ہو قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ اچھا جی، اقصیٰ آپ یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟ مچھلی۔ مچھلی کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ عمر آپ بتائیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار بھی ہیں، ان کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ، بالکل درست۔ اچھا حرم آپ یہ بتائیں کہ مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ آگ کی۔ بالکل درست، مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اقصیٰ آپ یہ بتائیں کہ نماز میں کس سورت کا پڑھنا واجب ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ بالکل درست، سورۃ الفاتحہ یہ ہم پر فرض ہے، یہ پڑھنی لازمی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سورت اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں، لیکن اس سورت کے بغیر نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ حرم آپ یہ بتائیں کہ کس برتن میں کھانا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا؟ مٹی کے برتن میں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا، اور جو بقایا لوہے کے، اسٹیل کے یا سلور کے برتن ہیں ان میں اس طرح کا کیمیکل ہو جاتا ہے شامل کھانے میں کہ اس کے ساتھ کینسر ہونے کا سبب وہ بن سکتی ہیں چیزیں، لیکن مٹی کا برتن جو ہے اس میں کھانا کھانے سے شفا ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کا برتن ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، عمر آپ یہ بتائیں کہ طوفان نوح جو تھا وہ کتنے دن تک رہا تھا؟ 150 دن تک رہا تھا۔ 150 دن تک طوفان نوح رہا تھا۔ اچھا جی، اب آپ بتائیں مجھے یہ حرم، دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جہنم میں 19 فرشتے عذاب کے لیے مقرر ہوں گے۔ 19 فرشتے عذاب کے لیے مقرر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ کی آگ سے سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اچھا اقصیٰ آپ یہ بتائیں کہ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو تھے معلوماتی سوال جو ہم نے بچوں سے کیے۔ اب ہم بچوں سے کچھ اور بھی سنتے ہیں۔ اقصیٰ سے ہم دعائے قنوت سنتے ہیں جو کہ عشاء کی نماز کے وطروں کے لیے لازمی دعا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب ہم قاری عمر سے آیت الکرسی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ماشاءاللہ. اب ہم حرم سے کچھ دعائیں سنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے کچھ کام کرتے ہوئے ایسے، تو وہ حرم سے سنتے ہیں. بیت الخلا جاتے وقت کی دعا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلا سے واپس آئیں گی دعا. غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. وضو کے بعد کی دعا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اذان کے بعد کی دعا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. کھانا کھانے کے پہلے کی دعا. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاءاللہ. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں وہ بچوں کو یاد کروائیں. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کام آتی ہیں، خیر و برکت کا باعث بنتی ہیں. تو کوشش کریں بچوں کو آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں جب یاد کروانے لگیں گے تو بڑی وہ خود ہی پھر سیکھیں گے، شوق پیدا ہوگا ان میں. قرآن پاک ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، ہمارے قیامت تک کے لیے ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا یہ ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک اللہ پاک نے ایسی کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کا حل رکھتی ہے اپنے اندر. لیکن یہ اس طرح سے ہمارے لیے باعث شفا ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے، کن کو حلال کہا گیا ہے، کون سی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کون سے ہمیں جو کام ہیں وہ کرنے چاہیے، کہاں پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں. اگر ہم اس کو سادہ بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، تو اگر ہم حفظ بھی کروا دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ چیز کا تبھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ اس میں کیا ہے اور ہم نے اب کرنا کیا ہے، کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہم اس حکم پر چلیں. تو کوشش کریں آپ خود بھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کروائیں. اس کے بعد بچے جب قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں تو کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں، اردو پڑھنی تو آتی ہی ہے بچوں کو، تو پھر آپ بچوں کو کہیں کہ وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں.
ایک تو ان میں یہ شوق پیدا ہوگا، دوسرا ان کو خود پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ قرآن پاک کو باعث شفا تو کہا گیا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو شفا کس طرح سے بنا لیا ہے کہ ہم جو اس کی صورتیں ہیں اس کو گھروں میں لٹکا لیتے ہیں، یا ہم اس کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں شفا اس طرح سے نہیں ہے۔ اس طرح تو آپ پورا قرآن پاک بھی گلے میں لٹکا لے تو کوئی اثر نہیں۔ اگر یہ باعث رحمت اسی طرح ہوتا، باعث برکت اسی طرح ہوتا، تو پھر ہر گھر میں ایک قرآن پاک تو لازمی پڑا ہوتا ہے، تو پھر اس گھر میں رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ اس گھر میں رحمتیں برکتیں ہوں گی جب ہم اس قرآن پاک کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے۔ خالی کھولنے سے اور پڑھنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ کے احکام پر چلیں گے، پھر وہ ہمارے لیے باعث شفا ہے۔ مومن کے لیے یہ بے شک باعث شفا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے سے پھر وہ ہماری جو روحانی ہماری بیماریاں ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے، ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بچوں کو بھی اس طرف لائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے سوال کریں۔ یہ سوال جو میں آپ کو بچوں سے کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں، ان سوالات کو اپنے اسکولز میں جا کر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں۔ تو آپ اپنے دوستوں سے پوچھیں، اپنے بچوں کو بیٹھ کر بتائیں، ان سے پوچھیں۔ اس کے ہمیں فائدے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو جتنا مطالعہ کریں گے، اس کا جتنا پڑھیں گے، جتنا جانیں گے، یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث شفا ہے۔ اللہ پاک میری تو دعا ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو کامیاب کرے، ان کو ہدایت دے، ان کو نیکی کے راستے پر چلائے اور ان کو ایک اچھا انسان بنائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ بچوں کی یہ چھوٹی سی جو کوشش ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور دعا کریں کہ ہم سب اللہ پاک کے ان حکموں پر چلیں اور اللہ پاک پاکستان کو ترقی دے، آمین۔ السلام علیکم۔